انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، دو راہیں دکھائی ہیں۔ فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایک ہدایت کا راہ ہے اور ایک گمراہی کی راہ ہے۔ اب انسان ہے، اس کی مرضی ہے جس راستے پر چلنا چاہے۔ اگر انسان ہدایت کے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، تو اس انسان کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر انسان کھوکھلا رہا اور ناآشنا رہا اور سیدھی راہ پر نہ چلا اور گمراہی کے راستے پر چلا، تو انسان پھر ساری زندگی خالی رہے گا، شر البریہ رہے گا، اولئک کالانعام کا مستحق رہے گا، بل ہم اضل کا مستحق رہے گا۔ کیونکہ انسان کا جسم ایک خالی گلاس کے مانند ہے۔ جس طریقے سے یہ میرے پاس ایک گلاس ہے، اس گلاس کو دیکھ لو، یہ خالی ہے۔ اب انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس گلاس میں پانی ڈال رہا ہے، یا اس گلاس میں شربت ڈال رہا ہے، یا اس گلاس میں دودھ ڈال رہا ہے۔ جو چیز بھی انسان اس گلاس میں ڈالے گا، وہی چیز اس گلاس سے ہمیں ملے گی، میسر ہوگی۔ اسی طریقے سے انسان کا جسم ہے، انسان اس جسم کو جس کام پر لگائے گا، اسی کام پر چلنے کے حوالے سے انسان کے جسم میں وہ چیز نمایاں نظر آئے گی۔ اگر سیدھے راہ پر لگائے گا تو ایک تو سیدھے راہ پر چلنا انسان کا آسان ہو جائے گا، اور انسان کے سیدھے راستے پر چلنے کی نشانیاں اور علامات انسان کے جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر انسان نے اپنے جسم کو برے راستوں پر لگا دیا ہے، تو یہ مت انسان سوچے کہ میں دنیا والوں سے چھپا ہوا ہوں، کوئی دنیا کی چیز مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، کیمرے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا انسان کے جسم کے اعضاء ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انسان کی زبان تو منہ تو بند ہو جائے گا، لیکن یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ جو ہے انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ اور دنیا میں اگر کوئی بھی نہ دیکھے تو خالق کائنات، مالک کائنات، رب السماوات والارض تو دیکھ رہا ہے۔ ہم اس سے شرم حیا کریں اور اس سے ڈرنے کی کوشش کریں، اس اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں جو ہے سیدھے راستے کی پہچان ہو سکے اور ہم غلط راستے سے ہٹ کر کے سیدھے راستے پر چل سکیں۔